ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی تو انہوں نے کس طرح یہ سفر طے کیا مدینہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کے لیے ساتھ لیا اور دونوں رات کے اندھیرے میں مکہ سے روانہ ہوئے اور راستے میں غار ثور میں 3 دن پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حفاظت نازل فرمائی۔ اور پھر جب آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں قباء کے مقام پر قیام فرمایا، جہاں اسلام کی مسجد، جو کہ پہلی مسجد ہے، مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سفر نہ صرف قربانی، صبر اور توکل کی علامت ہے، بلکہ یہ اسلام کے عروج اور امت مسلمہ کی قیام کی شروعات بھی ہے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر نکل گئے ہیں اور اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے ہیں تو ان میں بڑا کوہرام مچا اور ان کو بڑا رنج پہنچا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اور اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ کی قوت تاثیر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسی عظیمت اور استقامت ہے، اور پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس طرح کی قوت ہے، کتنی جنگی صلاحیتیں ہیں۔ اور انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحیرہ احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کی جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے اکٹھا ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ کیونکہ مشرکین کو اس خطرے کا پورا احساس تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ ان کے اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسا پلان تھا جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ پلاننگ تھی۔ اور اس خطرناک اجتماع میں قریش کے قبائل کے نمایاں چہرے تھے۔ وقت مقرر پر قریش کے یہ نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت عبا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا جو پلان ہے وہ سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، اور اس طرح ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ جب اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے، اور دیر تک بحث جاری رہی جس میں مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ پہلے ایک تجویز آئی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں، اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، اور پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اس پر شیطان نے، شیخ نجدی جو کہ ہے، اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ
اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی اور قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیروکار بنا لے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ پھر ایک اور تجویز آئی کہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا جائے اور باہر سے دروازہ بند کر دیں۔ اس پر بھی کہا کہ نہیں، یہ مناسب رائے نہیں، اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی اور پھر وہ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں گے۔ کہا گیا کوئی اور تجویز سوچو، اور اس کے بعد ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا، اور اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب نوجوان کو منتخب کر لیں اور پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح اکٹھا تلوار کا وار کریں کہ ہمیں اس شخص نعوذ باللہ اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا خون کسی ایک پر نہیں بلکہ سارے قبائل میں بکھر جائے گا، اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے اور لہٰذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ اور شیخ نجدی نے کہا بات یہ ہے جو اس جوان نے کہی، اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ یہی بالکل پرفیکٹ رائے ہے۔ اس کے بعد جو پارلیمان مکہ تھے انہوں نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور اس عزم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کا سارا پروگرام اور مرحلہ طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، پھر حضرت ابوبکر سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اہل خانہ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندوہ کی پہلے پہر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزارا اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔ ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے غرور سے اور بہت مذاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے
باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ اسی کے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جسے بچانا چاہے اس کا کوئی بال بھی اکھاڑ نہیں سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جس سے قرآن میں ایک آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 8 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جس کا ترجمہ ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود ناکام ہوئے، اور اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی بھر مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر ان کی مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا، اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ اور ادھر محاصرین جو تھے، جنہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، وہ وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے ہی انہیں اپنی ناکامی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا، آپ لوگ ناکام ہوئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا، باخدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر دروازے سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے، خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین بہت مایوس ہوئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں سے دونوں ان کے گھر کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش ان کی تلاش کریں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا راستہ ہوگا، یعنی جو شمال کی طرف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا،
یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بہت زیادہ موجود ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم کے نشان چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ غار کے پاس جب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو صاف کیا اور ایک جانب کچھ سوراخ بھی تھے جنہیں انہوں نے اپنے تہبند سے بند کیا۔ 2 سوراخ باقی بچ رہے تھے پھر بھی، جس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں رکھ کر ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے اور ان کو اپنے پاؤں سے بند کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ٹپک گئے، جس سے ان کی آنکھ کھلی۔ تو انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب مبارک لگایا اور جس سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں نے 3 راتیں چھپ کر گزاریں، اور اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ بہت سمجھدار تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے جیسے انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے تھے۔ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے، اور اس طرح دونوں حضرات رات کو ان کو بکریوں کا دودھ دیتے تھے وہ، اور پھر صبح جب ہو جاتی تو بکریاں لے کر واپس چلے جاتے، اور تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب ان کا جو قتل کا منصوبہ تھا وہ والی رات گزر گئی اور صبح ہوئی اور انہیں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو ان پر ایک جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر زیر حراست میں رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر مل جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو حضرت ابوبکر کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر آئیں، ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اور اس پر ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اور اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل کام میں لائے جائیں۔ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو، ایک نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا، اور اعلان بھی کر دیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ سوار ہیں، چاہے وہ
پیدل چلنے والے ہیں، وہ نشانات جو ان کے قدم کے نشانات تھے ان کے جو ماہر کھوجی وہ اس سرگرمی میں لگ گئے اور اس تلاش میں لگ گئے، پہاڑوں، وادیوں اور ہر جگہ بکھر گئے، لیکن کچھ نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی سرگرمیاں رک گئیں اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ ایک عبداللہ نامی شخص جو کہ صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، اس سے پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ سواریاں لے کر آ گیا اور اسی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیمتاً لوں گا۔ اور ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی زاد سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء نے کھانا لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا، 2 حصوں میں چاک کر کے، ایک میں کھانا لٹکایا اور دوسرے میں پانی، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرا نام ذات النطاقین پڑ گیا، جس کا مطلب ہے 2 کمر بندوں والی۔ سفر کے کچھ واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے اگر ملنا ہو بھی جاتا یا کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ حضرت ابو بکر سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ یہ وہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعقب کیا، اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں اپنی قوم بنی مدلج کے ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں، میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کے گئے ہیں۔ پھر مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ جب وہ گھوڑے کے پاس پہنچے اور وہ اس پر سوار ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں حسب معمول گھوڑا مجھے لے کر دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ میں ان کے تعقب کرتے کرتے ان کے پیچھے ان کے قریب پہنچ گیا۔
اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا، اور انہوں نے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے بلکہ حضرت ابوبکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے، اور میں اس سے گر گیا، اور میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل ہی نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر تیر سے قسمت معلوم کی، اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے، اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، یعنی وہ جب ان تک پہنچ نہیں پا رہے تھے اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے ایک انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے ان لوگوں کے عزائم کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا اور کچھ ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ اسی واقعے سے متعلق خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھے کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ جب واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ کچھ ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں، تو کہنے لگا ادھر کی کھوج ہو چکی ہے، جس چیز کی تمہیں یہاں تلاش ہے وہ یہاں ہو چکا ہے، اور اسی طرح وہ لوگوں کو واپس لے گیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد خزاعہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اگر کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے میں ایک بکری ہے، فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی کہ وہ اس سے زیادہ کمزور ہے، اگر آپ کو اس میں کچھ دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لیں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور دعا کی اور بکری سے دودھ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پیا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور وہ بھی سب کے پیٹ بھر گئے اور خود بھی پیا، اور پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا، اور اسے معبد کے پاس ہی چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے بہت ہی آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی تو کوئی بکری نہیں تھی۔ بولی باخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا، تو ان کے شوہر نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اور انہوں نے مزید پوچھا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو،
اور یہ اوصاف سن کر ان کے شوہر نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند دن قیام کیا اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ 5ویں دن جمعے کو اس میں مزید رائے بھی ہیں، یعنی 12ویں دن یا 26ویں دن جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے بنو نجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی اور وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ جمعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول یا شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے ہم مختصر مدینہ کہتے ہیں۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ ہر گلی کوچے میں تقدیس و تحمید کے کلمات گونج رہے تھے اور بہت ہی مشہور اشعار ہیں جو آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ انصار کی بچیاں خوشی سے ان اشعار کو پڑھ رہی تھیں جس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے۔ اشرق البدر علینا، ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، من ثنیات الوداع، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر امر المطاع، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ یقیناً آپ نے یہ کلمات سنے ہوں گے۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، اور اس میں ہر انصار جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو وہ آپ کو عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہیں تشریف لائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انہوں نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا تھا، اور کجاوا ایک جھولا نما یا ایک کرسی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر رکھی جاتی ہے، جس پہ سواری کرتے ہیں، اور پرانے زمانے میں عورتیں بھی اس طرح کجاوے کے میں بیٹھ کر سفر کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کلولا کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔
البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس رہ گئی تھیں، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار ہو گیا، اور میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو وہ یہ شعر پڑھتے کہ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح حضرت بلال کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، یعنی ان کے کچھ اشعار اس طرح کے تھے جس میں وہ مکہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دیں جیسے مکہ محبوب تھا، یہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دیں اور اس کے غلے کے پیمانوں میں برکت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کا مبارک سفر مکمل ہوا۔ اللہ کے حکم سے شروع ہونے والا یہ سفر غار ثور کی تنہائیوں سے گزرتا ہوا قباء کے نورانی قیام تک پہنچا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو انصار کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے، گلیاں تکبیر اور نعت کی آوازوں سے گونج گئیں، اور یوں اسلام کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ در حقیقت ہجرت ہمیشہ ہی ایک مشکل عمل ہوتی ہے۔ اپنا گھر، وطن اور پیاروں کو چھوڑنا آسان نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ قربانی اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے دی۔ یہ ہجرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ ناممکن راستوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس طرح اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، جہاں ایمان، بھائی چارہ اور عدل کی فضا قائم ہوئی۔ سب درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔